ملتمس ہوں میں مقرر محترم الحاج سید شاہ حسین شہید اللہ بشیر صاحب سے وہ تشریف لائیں اور کیونکہ مقررین کی فہرست طویل ہے تو مختصر وقت میں اپنے جامع الفاظ سے ہمیں نوازیں. شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وعلی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، صدق اللہ العظیم. وبلغنا رسوله النبی الرؤوف الرحیم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین. قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ وعظمتہ تعظیما وتکریما: ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا وحبیبنا وشفیعنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ الابرار اجمعین. صدق اللہ العظیم. صدر باوقار حضرت مولانا حبیب عبد الرحمن الحامد صاحب دامت برکاتہ اور شہ نشین پر تشریف فرما، آج کے مہمانان خصوصی اور منتظمین جلسہ، جن کے تفصیلات میں ان سب لوگوں کا بسط ادب اور احترام اس میں گرامی لیتا ہوں. محترم منصور سعدی صاحب ہیں اور مولانا مزدوسی صاحب ہیں، مولانا حسین شہید صاحب ہیں اور نگران جلسہ مہمانان خصوصی ہیں. دوست اور بزرگ، جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف یہ عاجز نے حاصل کیا، اللہ کا ارشاد ہے: النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم. میرا نبی تمہاری جانوں سے زیادہ قریب ہے. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ہر مومن کے نزدیک ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے. تم اپنی جان سے اتنا قریب نہیں ہو، میرا حبیب تمہاری جان سے زیادہ قریب ہے. اور تقاضا کیا ہے؟ مختصر سے وقت میں دو تین باتیں عرض کر کے اپنی جگہ لیتا ہوں. اللہ کا ارشاد ہے: وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ. میرے حبیب کی تعظیم کرو اور توقیر کرو. اور پھر احادیث طیبہ بھری پڑی ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اپنے آقا اور مولا پر اپنی جانثاری جو کی، وہ ہر لمحہ آپ کے دیدار سے مشرف ہوتے، آپ کی مبارک خدمت کرتے، اور ساتھ ہی ساتھ محبت اور عشق رسول کا یہ جذبہ تھا کہ گستاخی تو دور کی بات، ایک حرف بھی اپنے آقا کے خلاف سننا گوارا نہیں کرتے تھے. اور خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں گستاخ رسول کو اللہ نے 10 اس کی بری صفتوں سے ذکر کیا. آج جو سب سے اہم عنوان ہے آج کے جلسے کا، میں دلی مبارکباد دیتا ہوں منتظمین کو کہ وقت کے تقاضے کو، چیلنج کو محسوس کیا بارکس والوں نے، اور اس کو لوگوں کے دلوں میں یہ اہم عنوان کو جاگزی کرنے کے لیے یہ محفل بلائی. دلی مبارکباد دیتا ہوں. جناب منصور سعدی صاحب نے کہا کہ لوگ ابھی آئے نہیں، کرسیاں ہیں، تو میں نے کہا کہ گھبرانے کی بات نہیں. یہاں اگر لوگ نہیں ہیں تو اللہ اپنے ملائکہ کو بھیجایا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے سیاحون فی الارض، جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے،
حضور پاک کی تعظیم ہوتی ہے وہاں اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجا دیتا ہے۔ تو دوستوں اور بزرگوں، آج کا یہ سلگتا ہوا ہر مومن کی ذمہ داری ہے کہ اپنے آقا اور مولا کی تعظیم کریں، توقیر کریں، اور گستاخی سے خود بھی بچے، اور جو گستاخ ہے اس کو سنا دے۔ ہم سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں، لیکن اپنے آقا کی گستاخی کو کسی وقت برداشت نہیں کر سکتے۔ ہم اپنے ماں باپ کو قربان کرنے تیار ہیں، اپنی اولاد کو قربان کرنے تیار ہیں، ہماری مال و متاع کرنے تیار ہیں، لیکن آقا کی گستاخی کو برداشت نہیں کریں گے۔ خوب سمجھ لیں، یہ زمانے کی تاریخ والے ہر دور میں ایسا ہوا ہے، اور ہر دور میں عاشقان رسول نے ان کی ایسی بے حقنی کی ہے کہ وہ پھر آئندہ ہمت نہ کریں۔ مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم بھی تو عشق رسول سے ہمکنار ہوں۔ حضور کی حب رسول کو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دیکھو، ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال، حب نبیکم وحب اہل بیت نبیکم وتلاوت القرآن۔ اپنی اولاد کو تین باتیں سکھاؤ، اپنے نبی کی محبت سکھاؤ، اپنی اولاد کو تین باتیں سکھاؤ، ایک اپنے نبی کی محبت سکھاؤ، اور میرے اہل بیت کی محبت سکھاؤ، اور تیسرے قرآن مجید سکھاؤ۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اتنا کریں، بلکہ جتنے سوشل میڈیا کے ہیں، میں کہتا ہوں کہ یہ دوسری باتیں کرنے کی بجائے عظمت مصطفیٰ کو سوشل میڈیا پر بھر ڈالو، ساری دنیا جان لے کہ مسلمان اپنے نبی محترم کو کتنا چاہتے ہیں۔ حضور نے اعلان فرما دیا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تم میں کوئی مومن نہ ہوگا جب تک کہ وہ مجھ کو اپنے ماں باپ سے زیادہ، تمام لوگوں سے زیادہ محبت نہ کرے۔ تقاضا وقت تو یہی ہے کہ ہم اپنے صفوں کو، اپنی اولاد کو، اپنے ماحول کو حضور کی محبت کے وہ نقوش کو ان کے دلوں میں منقش کرتے جائیں، ان کو بتائیں کہ ہمارے آقا کی عظمت کیا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ نے جگہ جگہ فرما دیا، جگہ جگہ فرما دیا۔ تو دوستو اور بزرگوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ آج کا اہم جلسے کا عنوان گستاخ رسول، گستاخی کیا ہے، وہ گستاخی کیوں کیا۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے میڈیا کو بھر دیں اس بات سے، اپنے اخبارات کا استعمال کریں، اور بتا دیں دنیا کو کہ دنیا نے آج کتنے لوگ گستاخوں کا آج سر چھپانے کے لیے ان کو جگہ نہیں ہے۔ اور پھر دوسری بات میں اپنی اختصار میں آ جاؤں، وہ ہے برما اور روہنگیا کے مسلمانوں کی۔ دوستو اور بزرگوں، میں آپ کو مورخ دکن میں سمجھتا ہوں نگران جلسہ اپنی خطابات سے حیدرآباد کو بہت مستفید فرما چکے ہیں۔ ایک بات آپ کو کہوں جس پر توجہ دلاؤں گا، ابھی فیضان سوسائٹی نے جو بڑا اعلان کیا کہ برما کے مسلمانوں کو ہم ہر قسم کی مدد کے لیے تیار ہیں، اور یہی جذبہ ایمانی ہے، اور یہی جذبہ مسلمانی ہے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف سے ہجرت کر کے مدینہ پاک کو ورود مسعود ہوا تو آپ نے سب سے پہلا کام کیا کیا؟ وہ مہاجرین جو مکے سے دولت مند تھے، ان کے گھر بے حساب اپنی امارتیں، اپنی دولت، اپنی مال و متاع کو چھوڑ کر اللہ اور اس کے حبیب پاک کے لیے ہجرت کیا، بلکہ مکے کے کعبے کو بھی چھوڑنے پر گوارا کیا، مصطفیٰ جان رحمت کے دامن کو نہیں چھوڑا۔ تو حضور نے کیا کیا؟ جو مہاجرین آ رہے تھے تو انصار مدینہ کو کہا کہ یہ لوگوں نہ جیب میں کچھ پیسے ہیں، نہ کپڑے ہیں، نہ توشہ ہے، نہ بیگ ہے، کوئی چیز ہے نہیں، اب یہاں کہاں سہارا لیں گے؟ آپ نے وہ مواخات کا ایک عظیم الشان معجزہ بتایا جو آج مورخ اور مستشرق لکھنے پہ مجبور ہے۔ ایک ایک انصار کو کہا ایک ایک مہاجرین کو لے لو، بھائی بندی کرائی، تو وہ قربان جائی انصار مدینہ مہاجرین جو بھی آتے اپنے گھر لے جاتے، لے جا کر کہتے کہ بھائی یہ میرے کپڑے ہیں، یہ کپڑے استعمال کر لو، یہ میرا گھر ہے، آدھا گھر میرا ہے اور آدھا گھر تمہارا ہے۔ اور اپنے بیویاں اگر دو ہوتے زائد ہوتے تو بتاتے تھے کہ میرے بھائی تم ان میرے بیویوں کو دیکھو، جس کو پسند کرو گے میں ان کو طلاق دے دوں گا اور تم اس سے نکاح کر لینا۔
آج دنیا ہم اپنے گھر میں روٹی کپڑا مکان یہ دہریت کا نعرہ لگایا تھا انہوں نے. ہمارا نعرہ یہ نہیں ہے ہم نہیں کھا کے کھلانا یہ مسلمانی ہے. ہم بھوکے رہ کر کھلانا ایثار اور قربانی کرنا یہ ایمانیت ہے. آج ضرورت اس بات کی ہے کہ حضور کا وہ مواخات مدینہ کا جو بھائی بندی کرایا تھا انصار اور مہاجرین میں، قبیلوں کو آپ نے اس کی سب بندی ختم کر دی. اگر چاہتے تو مکے کے آنے والوں کو قریش کہہ سکتے تھے، مدینے پاک کے خزرج اور اوس کہہ سکتے تھے، لیکن آپ نے ان کو انصار کا لقب دے دیا، ان کو مہاجرین کا دے دیا. اور اللہ نے ایسا پسند کیا کہ قرآن مجید میں بھی اللہ نے اپنے حبیب پاک کے ان القابات کو پسند کر لیا. آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو، برما کے مسلمان، وہ ان کا حال دیکھ کر ہم کو دیکھنے کی تاب نہیں ہے، وہ برداشت کیسے کر رہے ہوں گے. آئیے مسلمانوں پر وہ وقت آیا. آج مواخات کی ضرورت ہے کہ آج ہم اپنے خرچوں کو کم کریں، اپنے فضولیات کو کم کریں اور مسلمانوں کے خیر کے کاموں میں چلیں. کیوں؟ ارشاد ہوتا ہے خیر الناس من ينفع الناس، تمہیں بہترین وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے. آج ضرورت اس بات کی اگر ہم وہاں نہ جا سکیں تو کم سے کم یہاں سے دعا تو کر سکتے ہیں. اور میں اس موقع پر یہ بھی کہوں گا، میں وہ ایک اللہ والے بادشاہ کی لیے دعا کروں گا، وہ ترکستان کے صدر کی، طیب اردگان کی، اللہ اس کو عمر دراز کرے اور اس کو اللہ تعالیٰ اور صلاحیتیں اور ہمت اور طاقت دے کہ وہ دنیا بھر میں مسلمانوں کی صیانت کرے اور وقت مدد پہنچ جائے. کہ معمولی بات نہیں ہے. اپنی بیوی آمینہ اردگان کو بھیجا دیا بنگلہ دیش کی عورتوں کے پاس اور اپنے بیٹے بلال اردگان کو بھیجا دیا اور خود بھی چلا گیا. میں دلی دعا کرتا ہوں اللہ اس کی عمر دراز کرے، اس کی سلطنت کو ہر قسم کی مصیبتوں سے بچائے. تو دوست اور بزرگوں، یہ وقت مدد ہے اور یہ وقت ایسا وقت آ گیا ہے کہ ہم تو وہاں جانا سکیں گے، لیکن جو تنظیم کام کرتی ہے ہم ان کا تعاون کریں اور برما کے مسلمانوں کی مدد کریں. یہ وقت حضور نے جو پیام دیا تھا وہ پیام مواخات کا، اس کو ہم کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے. اور پھر دوسرے یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ بتایا، اگر ایک مسلمان کو دوسرے کسی حصے میں بھی اگر سوئی بھی چبھے تو سمجھے وہ سوئی مجھ کو چبھی ہے. اسی سے تو ایمانی جذبہ ابھرے گا. ہم اپنے آپ کو میں اچھا، میری بیوی بچے، میرا مکان، میرا اہل و عیال بس ہے میرے کو، مجھے کوئی ضرورت نہیں، یہ مسلمان کا نعرہ نہیں ہے، یہ دہریت کا نعرہ ہے. اور یہ خوب سن لیں، جو گستاخی کریں گے یقین جانیے یہ مسلمانوں کے ایمان کا سوال ہے. یہ ہم سب کچھ برداشت کریں گے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ازواج، آپ کے صحابہ، آپ کے اہل بیت کی شان کو گستاخی نہیں برداشت کریں گے. یاد رکھیں. اور پھر اخوت اور ہمدردی ہم پیدا کریں. اور پھر اس جلسے میں چونکہ اور بھی بہت سارے مقررین ہیں، میں چونکہ وقت کم ہے، علماء زیادہ ہیں، میں دلی مبارکباد دیتے ہوئے یہ بھی شکر ادا کروں گا کہ اس عاجز کو بھی یاد کیا. اللہ تعالیٰ ہمارے کہنے سننے کو قبول فرمائے اور باری تعالیٰ ان برما کے شہیدوں کے خون کو باری تعالیٰ اسلام کی ترقی کے لیے استعمال کرے. باری تعالیٰ اسلام اور مسلمانوں کو شان و شوکت عطا فرما، مسلمانوں میں اتحاد اور اتفاق عطا فرما. اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم انصر من نصر دین سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. باری تعالیٰ یہ برما کے مسلمانوں کو اس لیے شہید کیا گیا، ان کے سینے میں توحید کی امانت ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، ہمارے سینے میں بھی ہے. ہم کیسے چین سے بیٹھیں گے؟ ہماری کوئی روش بدلی نہیں، معاف فرمانا. ان حالات سے ہمیں سبق لینے کی ضرورت ہے. مسلمان دنیا کے کسی خطے میں ایک ہی ہوتا ہے، وہ دو نہیں ہو سکتے. کلمے کی بنیاد ہے اپنے اتحاد اور اتفاق کے ذریعے سے، اور اپنے اختلافات کو دور کرتے ہوئے، سارے نظری اختلافات کو دور کریں. صفن کانہم بنیان مرصوص کی بنیاد پر ہم متحد رہیں اور اپنے اسلام بھائیوں کی مدد کرتے رہیں. نہیں کھا کے کھلانا یہ اسلام ہے، کھا کے جمع کرنا یہ ہمارا شیوا نہیں ہے. پیسہ وہی ہے جو اسلام کی خدمت کے لیے، اللہ کے دین کی دعوت کے لیے، اللہ کے گھروں کے لیے، مسلمانوں کی مدد کے لیے
یہ اسی لیے استعمال ہو. وآخر دعوانا